آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ پریس کانفرنس کے لیے موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہاں پر موجود ہے۔ ندیم افضل چند جو کہ شمولیت اختیار کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہے، شہری رحمان بھی موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ پریس کانفرنس کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری نے خوش آمدید کہا ہے ندیم افضل چند کو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آپ کا ہی گھر ہے، اب اس میں واپس تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ندیم افضل چند نے پی ٹی آئی کے خلاف پوری ایک چارٹ شیٹ تیار کی ہوئی تھی جو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو دی، اور جہاں جہاں بھی خامیاں تھی گورنمنٹ میں وہ بھی انہوں نے ڈسکس کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے لیے کچھ کرے، لیکن میں ناکام رہا، اسی وجہ سے میں پاکستان پیپل پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چیئرمین صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت کو، ساری تنظیم کو اپنے گھر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے جس طرح پذیرائی دی، میں آپ کا بھی ممنون ہوں۔ اور سچی بات ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ 2-2.5 سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی تھی، آج سے 20-22 سال پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کی تھی، لیکن ایک ایسا فیصلہ آیا جو میری مجبوریاں، کچھ فیملی کی، کچھ اور مجبوریاں تھیں، جو میں سمجھتا ہوں، میں اکثر میڈیا میں بھی کہتا ہوں کہ جو میرا ایک غلط فیصلہ تھا، جو میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں۔ اور پولیٹیکل ورکر سے جب کوئی فیصلہ ہو جائے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں جب خان صاحب آئے تھے میرے گھر، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آج بھی بھٹو والا ہوں، میں کل بھی بھٹو والا ہوں، یہ آن ریکارڈ۔ تو میں اس حوالے سے میں پھر سمجھتا ہوں میں اپنے گھر آیا ہوں، مجھے انتہائی خوشی ہے، یہ سب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مجھے کتنی خوشی ہے، اور میرے حلقے کے لوگ بھی، اور میری ایگریکلچر کلاس، زمیندارہ کلاس جو اس وقت پس رہی ہے، جو ان کے مجھے میسج آئے ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ کاشتکار کا مقدمہ لڑا ہے، ورکر کا مقدمہ لڑا ہے، پیپلز پارٹی کا ورکر ہو اس کا بھی مقدمہ لڑا ہے، ہمارے ورکر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں پی ٹی آئی میں بھی گیا تھا تو میں پرانے ورکروں کی بات کرتا تھا، مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کی فیملیز تھے، جو پی ٹی آئی میں 18 سال سے گئے ہوئے تھے، ارشد داد کا میں نام لوں گا، نوید وڑیچ کا نام لوں گا، نور کلیار کا نام لوں گا، لاہور سے علی امتیاز ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پرانی پیپلز پارٹی کی فیملیاں تھیں، لیکن وہ گئے، لیکن میں نے ان کا حال بھی دیکھا، تو میں اب مطمئن ہوں، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قیادت کا، اپنے بھائیوں کا، چیئرمین صاحب کا، زرداری صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا، کہ انہوں نے عزت دی، اور انشاءاللہ تعالی یہ دستہ چلے گا، اور اللہ کے حکم سے گھر گھر سے بھٹو نکلے گا، اور جیے بھٹو ضرور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اپنا بھائی کو، چند صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آنے کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ہم ہر کارکن، ہر سیاسی کارکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے، ماضی میں بھی کام کیا ہے، ہم ان کا رول اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور میں جگہ جگہ جا کے یہ کہہ بھی رہا ہوں عوام سے کہ جس وقت، چاہے وہ قائد عوام کا وقت ہو یا شہید بی بی کے وقت ہو، جب بھی کسی دور میں اس پورا ملک میں کہیں کوئی بندہ ہو جس نے کسی دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا ہوا ہو یا پارٹی کا پرچم لہرایا ہوا ہو، میں ان سب کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آئیں، اب اس پارٹی کا حصہ بنیں۔ یہ میرا پارٹی ہے تو یہ آپ کا بھی پارٹی ہے، اور ہم نے مل کے اس پارٹی کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اس مشن، اس نظریہ کے لیے جدوجہد کرنا ہے جو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا، اس منشور کے لیے جدوجہد کرنا ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں دی تھی۔ ہم اس وقت ایک احتجاج میں، ایک جدوجہد میں
عوام کے سامنے ہیں. 7-8 دن سے ہم سڑک پہ احتجاج کر رہے ہیں. اپنے عوامی مارچ کا قافلہ چل رہا ہے اور ہم اس وقت چند صاحب کا ہمارا قافلہ کا حصہ بننا اس بات کی تائید کرتا ہے, ثبوت دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس موجودہ جو صورتحال ہے, جو معاشی بحران ہے, جو خان صاحب نے خاص طور پہ کسانوں کا ذکر کیا تھا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا سوچ, نئی طریقہ کار, نئی جوش, نئی جذبہ, نئی ولولہ, نئی محنت کی ضرورت ہے. اور اس وقت جہاں سارے پارٹیز مل کے صرف اس چیز کا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں, تاکہ جب صاف و شفاف الیکشنز ہو تو ایک عوامی حکومت بنائے جو وہ مسائل کا حل کر سکے. ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم اپنا محنت جاری رکھیں, ہم جمہوریت کا بحالی کا جدوجہد, انسانی حقوق کا بحالی کا جدوجہد اور عوام کے معاشی حقوق کا بحالی کا جدوجہد کا جو محنت ہے وہ ہم جاری رکھیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. اس عمران خان کہتے ہیں میرے پاس نمبر گیم پوری ہے, اپوزیشن اپنا وقت ضائع کر رہی ہے, بلاول جو لانگ مارچ نکال رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خان صاحب کا ویسے 3 سال سے ہم بیانات سن رہے ہیں. خان صاحب عادی ہے کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے. جہاں تک ہم ہیں ہم تو یو ٹرن نہیں لیتے, اور ہم بڑی کنسسٹنٹ اپنا رائے میں, اپنا موقف میں رہے ہیں. خان صاحب کا کام ہے, اس وقت وہ اس ملک کا وزیر اعظم کے عہدہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس ملک کا حکمرانی کرنا ہے. میں اپوزیشن میں ہوں, میرا کام ہے اپوزیشن کرنا, اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتوں اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے, ہمارا اپوزیشن کی نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے, اتنا پریشر میں ہے کہ شاید ماضی میں اتنا پریشر نہیں رہا ہے. ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ عدم اعتماد ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا, اور ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ان کو شکست دلوائیں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 دن پہلے ڈنر میں کہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس 2 دن ہے, آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. 3 دن ہے, چلے 3 دن دیر, تو اب 3 دن رہ گئے ہیں. اب یہ بتا دیں اسلام آباد پہنچ گئے, اور یہ سب سے پہلے ایک تو ہم اس بات پہ فوکس کریں شروع سے کہ چند صاحب ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں, ہمارا بھائی گھر واپس آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اب ہم محنت کر کے جدوجہد کر کے اس ملک کے لیے جدوجہد لڑیں گے, اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کریں گے, اس ملک کے عام آدمی کے لیے, اس ملک کے پسماندہ علاقے کے لیے ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اپنا اس محنت میں کامیاب ہوں گے. لانگ مارچ بھی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم بالکل ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر اس پہ عوام پہ بھروسہ ہے تو اس کو خود, جیسے اس نے پہلے بہت دفعہ دھمکی دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا, تو اگر اس میں بھروسہ ہے عوام میں تو اس کو اسمبلی توڑنا چاہیے, عوام کے میں آنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اپوزیشن کا بھی تیاری جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہے, اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتا ہے, تو ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لے کر آئیں گے. یہ جمہوری جنگ کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے, اس غیر جمہوری شخص کے خلاف جمہوری ہتھیار اپنائیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. سب سے مشکل کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو موبلائز کرنا, وہ آپ نے گین کر لیا, وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بہت سی پارٹیاں ڈر رہی تھی باہر نکلنے کے لیے, یہ آپ نے نعرہ حق بلند کیا ہے, کتنا مشکل فیصلہ تھا جو آپ نے اٹھایا. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے جیالے اس ملک کے سب سے ٹرینڈ سیاسی کارکن ہیں. وہ قائد عوام دور سے لے کے آج تک یہ کام کر رہے ہیں.
اور بڑا دیر کا مطالبہ تھا, خواہش تھا کہ ہم باہر نکلیں. یہ اس کی خود خوش قسمتی تھا کہ یہ کووڈ کی جو پینڈیمک آیا اور اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ سب کچھ شروع ہوا اور ہم یہ محنت پہلے نہیں شروع کر سکے. ہمارا پیپلز پارٹی کا موقف پہلا دن سے یہی رہا ہے کہ ہمیں دونوں فرنٹس پہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. ہم نے عوام کے پاس جانا چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے, اس احتجاج کو ایک لانگ مارچ کی صورت میں آگے لے کے آنا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ عدم اعتماد ہو, ہمیں پارلیمان میں اس کو بار بار اس سے ٹکرانا چاہیے. اس لیے جو اس کا میجورٹی ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک آرگینک میجورٹی نہیں ہے, ایک انآرگینک میجورٹی ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. اور جو عدم اعتماد ہے وہ اوبیسلی ایک طریقہ ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا, اور اس کا مقصد ہوتا ہے وزیر اعظم کا ہٹانے کا, مگر ایک احتجاجن بھی ایک ایسے حکومت کے خلاف احتجاجن ایک عدم اعتماد ایک ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے, ان سے ایکسرسائز کروا دیتا ہے, ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ممبر سے رابطہ کریں, وہ اپنے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کریں. ان کو جس زور اور جو پریشر میں وہ ان قدم سے آتے ہیں وہ باقی شاید اقدامات سے اس پریشر میں نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں مشکل فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا, مگر شکر الحمدللہ کہ پارٹی کی سی نے یہ فیصلہ لیا. ہم کمٹ ہوئے اور کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. جو کارکن, جو جیالے, جو ساتھی ہمارے ساتھ اس سفر میں آ رہے ہیں, میں ان کا ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس وزیر اعظم کا بندوبست نہیں کریں. ہمیں یار میں اس کا سوال لے رہا ہوں اگر میں سن سکتا لیکن اس کے بعد ناکامی سے دوچار ہوئی. پاکستان کا جو جمہوری سٹائل ہے وہاں پر عزم اعتماد کی کامیابی کا جو تناسب ہے وہ ناکامی کا 99% ہے. آپ اس عزم اعتماد سے کتنے پر امید ہیں نمبرز کے ساتھ کہ آپ اسلام آباد پہنچتے ہی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا, اس کا اور اس عدم اعتماد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد تھا اور ہمارا ایک پورا کا پورا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے, بالکل یہ ایک مشکل ٹاسک ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے, لیکن ہم نے محنت کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ورتھ the risk, کہ we have to challenge this government. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. میں کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا, مگر عوام کو نظر آ رہا ہے کہ میں جتنا میں انسان کے بس کی بات ہے میں اتنا محنت کر رہا ہوں, اتنا کوشش کر رہا ہوں. کامیاب ہو تو زبردست, نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے, اس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک ہمیں ساتھ تو جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا کردار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا ہے. اس نیوٹرلٹی کا امتحان چند دنوں بعد اب آنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے
ہم سب کو نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا, ہمیں نظر آئے گا کہ کون نیوٹرل ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا, آپ کا سوال ہو گیا, یہ بتا دیجیے گا. چیئرمین صاحب نون لیگ کا تاثر یہ ہے, نون لیگ تاثر یہ دیتی ہے کہ اگلے سلیکٹر کے لیے بلاول نے فل تیاری کر رکھی ہے, اور اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پہ اب بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ندیم صاحب یہ بتا دیں مختار کو لے کر آنے ساتھ سر یہ بھی لے لیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف سوری جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لے کے آئیں گے, یا پہلے وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے, کیونکہ ریفرنس کا بھی خطرہ منڈلاتا ہے اگر جہاں تک آپ کا نون لیگ کے حوالے سے سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ نون لیگ کا موقف ہے, نہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور کوئی بھی جہاں تک میرے خیال میں اس وقت کوئی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, اور آپ ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش نہ کریں. ہم ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں. اس وقت میں اپنے ذات کے لیے نہیں نکلا ہوں, نہ میرا اپنا جماعت کے لیے نکلا ہوں. ہم قوم کے مفاد کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے کے لیے نکلے ہیں, اور کوئی سنجیدہ شخص کسی اور جماعت پہ آپ یہ سلیکٹڈ والا الزام لگا سکتے ہیں, تانا لگا سکتے ہیں. ان کا ماضی, ان کا تاریخ گواہ ہے. صرف ایک جماعت ہے جس پہ آپ یہ تانا نہیں ڈال سکتے ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, یہ اسٹریٹجی کی بات ہے. جو بھی جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرے گا ہم کو قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی. جلد مولانا صاحب, صدر زرداری صاحب, قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں, اور ان چیزوں کو وہ فائنلائز کریں گے. میرا خیال میں ہمیں دونوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. حکومت کے اتحادیوں کے بغیر آپ نے جو کراچی سے نکلے, آپ نے کہا ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا, لیکن آپ کی تقاریر سے یہ لگ رہا ہے, کیونکہ کراچی سے کنٹینیو میں آپ کے ساتھ ہوں, تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ڈی چوک پہ دھرنا لگانے جا رہے ہیں. تقاریر سے یہ اندازہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے عدم اعتماد کی تاریخ اپوزیشن کب دے گی. میرا سوال بھی لے لیں کہ حکومت کے اتحادیوں کے بغیر کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ عدم اعتماد کو کامیاب کر سکیں؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے, ہمارا اس مارچ کا مقصد نہ صرف ہمارا اسلام آباد کا ڈیسٹینیشن ہے, مگر یہ جو پورا روٹ ہم نے اپنایا ہے اور جو اتنا بڑا لمبا سفر کیا ہے, یہ شاید ایک جگہ میں دھرنا نہیں ہے, مگر جو 27 سے لے کے آج تک اور آج تاریخ تک ابھی تک جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی بہت ہی طویل رہا ہے اور بہت ایکسٹینسو پروسیس رہا ہے. جہاں تک دھرنا کی بات ہے, جہاں تک ڈی چوک کا یا ہمارا اسلام آباد کی لوکیشن کی بات ہے, یہ تو ساری انفارمیشن آپ کو جلد ملے گا. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار اپنایا جائے, ہمارا سامنے کوئی رکاوٹ نہ ڈالا جائے, حکومت کوئی غیر جمہوری قدم نہ اٹھائے عدم اعتماد کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, اس جمہوری پروسیس سے ٹیمپر کرنے کے لیے. اور اگر ایسے کچھ چیز نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے, لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اسلام آباد انشاءاللہ تعالی جلد پہنچیں گے. صرف 2 دن رہتے ہیں, اور 2 دن بعد آپ کے سارے سوالات کے جواب سامنے آئیں گے. ہاں, حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اتحادیوں کا رول بہت ہی اہم ہے. جتنے بھی آپ کے نمبرز یا تعداد میں آپ کانفیڈنٹ ہو, جو لوگ حکومت کی طرف سے, ہم سے, دوسرے جماعتوں سے, نون لیگ سے بھی, جے یو آئی سے بھی, پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں. اوبیسلی نون لیگ کا امیدوار ہوگا وزیر اعظم سے, ان سے زیادہ لوگ شاید رابطہ میں ہوں گے. وہ اپنی جگہ صحیح ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. مگر اگر آپ کے پاس حکومت کے آپ اتحادی ہیں موجود, تو آپ کے چانسز آف کامیابی بہت ہی زیادہ ہے, نیئر ٹو سرٹن ہے. تو آپ کسی بھی الیکشن میں, آپ کسی سیاسی بندہ سے پوچھیں, آپ کے الیکشن میں 2-3 دن رہتے ہو,
آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف اس سائڈ سے ووٹ لوں گا مگر آپ سب سے میں ووٹ نہیں لوں گا. اب ہر کسی کا ووٹ کا آخری وقت تک کوشش کرتے ہو اور یہی موقف ہونا چاہیے سب کا, اور امید ہے سب اسی پہ کام کریں گے. پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی 2 نوٹیفیکیشن جیب میں لیے پھر رہے ہیں, پہلے بتائیے وہ نوٹیفیکیشن کون سے ہیں, اور دوسرا سر یہ جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں یہ خاص طرح کے جب ماحول بنتے ہیں ایکسٹینشن کے تب ہی حرکت میں کیوں سر آتی ہے؟ سر وہ ایسے کیسے کون سا خاص ماحول بنا ہوا ہے اس وقت, یا جب ہم نے اعلان اس مارچ کا کیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زیادتی ہے کہ سیاسی ایونٹس کو 100% سیاسی جمہوری ایونٹس کو ان چیزوں سے جوڑا جاتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا قصور نہیں ہے. اس لیے یہ نوٹیفیکیشن کا جو خبریں لیک ہوئے ہیں یہ جان بوجھ کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کروا رہے ہیں. وہ ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو اس کوشش میں انشاءاللہ تعالی وہ ناکام رہیں گے. ہم 100% ایک جمہوری جدوجہد میں نکلے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ سب نیوٹرل رہیں, امپارشیلٹی ہو, جمہوریت کا بحالی ہو, اور کسی ایک شخص کے لیے کوئی ادارہ متنازع نہ ہو. بلاول صاحب اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے, بلاول صاحب کتنے افراد آپ کے سامنے میرے خیال ہے سر میں لسٹ دیتا ہوں ابھی لائیو ٹی وی پہ تاکہ خان صاحب کو چانس ملے کہ ان کو پکڑے, مسنگ پرسن بنا دے. بلاول صاحب اگر پنجاب میں داخل ہوتے ہی آپ کا جس طرح استقبال ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل اسلام آباد تک برقرار رہے گا؟ ندیم افضل چند صاحب نے شمولیت اختیار کی, اور کون کون ایسے جو اہم رہنما ہیں جو دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں؟ ہم تو دعوت دے رہے ہیں سب کو. ہم ہر کارکن ہم ہر کارکن کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر کسی بھی وقت آپ کا گھر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرا ہے, کسی بھی دور میں آپ نے جیو بھٹو کا نعرہ لگایا ہے, اب وقت آ گیا ہے اب اپنا جماعت میں واپس نکلے ہیں اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے, اور سب کے لیے یہ دعوت ہے. ہم شکر گزار ہوں کہ چند صاحب نے واپس آیا ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ چند صاحب دل سے ایک دن بھی ہم سے الگ ہوئے, اور انشاءاللہ تعالی اب آگے جا کے ہم زندگی بھر ساتھ ہیں.